تاج ہے. 9 کروڑ عوام اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. دومی ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میر محفل صدر مجلس حضرت پیر سید جمشید علی شاہ صاحب گیلانی اور مکرم و محترم جناب ڈاکٹر یامین مرزا صاحب مہمان خصوصی، اور آج کی اس خوبصورت سلطان کائنات کانفرنس کے بانی مکرم و محترم جناب حاجی مرزا محمد سلطان قادری چشتی، اور مجھے اس محفل میں دعوت دینے والے عزیزم عرفان قادری صاحب، مکرم و معزز حاضرین محفل. یقیناً ہم سب کی سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمیں ماہ ربیع الاول میں آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اور مجھے جو موضوع دیا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے. میں پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں. دراصل میں وعدوں کی ڈور میں بندھا ہوں. میں نے دوستوں سے گزارش کی تھی کہ مجھے آپ سے اجازت پا کر شورکوٹ کینٹ کے دیہات میں پہنچنا ہے، اور انہوں نے مجھ سے پہلے سے وقت لیا ہوا تھا، محفل سجائی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے میں وقت کی کچھ قید میں ہوں، تو زیادہ وقت اگر نہ دے پاؤں، لیکن انشاءاللہ جو موضوع ہے حتی الامکان اس سے انصاف کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہم اہل سنت کے نزدیک بزرگوں کی 10 بوسی جائز ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے. اگر کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی برائی نہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہیں وہ تو اب نظر نہیں آتے. تو آپ مہربانی کر کے کم از کم میرے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھیں، مصافحہ ضرور کریں، ہاتھ ملائیں. یہ تو ہاتھ نہ ملانا یہ تو تکبر ہے، یہ تو کسی انسان کو زیب نہیں دیتا. لیکن 10 بوسی سے گریز کیجئے. یہ میرے ساتھ حال پہ رحم فرمائیے. حضرات مکرم، میں بات کو اپنے انداز سے شروع کروں. ہمارے رب نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. نبی بھیجے ہماری ہدایت کے لیے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو فاران کی چوٹیوں سے صدا آ رہی ہے میں نبی ہوں، یہ صحیح ہے، یا جو قادیان کے جنگلوں میں کوئی بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں یہ صحیح ہے؟ یہ تمیز کیسے کریں؟ تو ہمیں ہمارے دین نے ایک اصول دیا اور علماء نے وضاحت کی کہ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا. آپ جانتے ہیں تمام انبیاء نے معجزے دکھائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مبارک مارا، پانی کے چشمے ابل پڑے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر محو سفر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کر کے دکھایا. تمام انبیاء معجزے لے کر آئے،
لیکن ایک جملہ میرے والد گرامی جن کو دنیا غزالی زماں راضی دورہ کے القاب سے جانتی ہے، انہوں نے فرمایا، جس کو بعد میں مقررین نے اپنایا اور اس سے اپنی تقریروں کو سجایا، وہ میں ابھی جملہ بولوں گا تو آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ آپ نے بہت سے مقررین سے سنا ہوگا، لیکن جملہ دہرا دینا اور بات ہے، لیکن جس طرح ان کا انداز تفہیم تھا، سمجھانے کا طریقہ تھا، وہ اور بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک تمام انبیاء کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا، لیکن آپ کے اور میرے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ اب ماشاءاللہ ظاہر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر ہو تو بے اختیار ماننے والے آقا کریم کے غلام امتی وہ سبحان اللہ کے ڈونگرے برساتے ہیں، لیکن اس جملے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس طرح وہ سمجھاتے تھے میں ان کا انداز اپنانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت خواہ۔ فرمایا کہ تمام نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا، ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ بعض لوگ لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور ہمیں جھٹلانے کے لیے یہ چکر دیتے ہیں کہ جناب ہم نبی کریم کو بشر نہیں مانتے۔ یہ ہم پر الزام ہے، جو آقا کریم کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں بس تم جیسا بشر ہی تو ہوں۔ تو آقا کریم کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے ایک پوسٹ بھیجی، کوئی کلپ کسی مفتی صاحب کا جو بہت وائرل ہے آج کل سوشل میڈیا پر، تو وہ اسی طرح ہم پر الزام لگا رہے تھے کہ جی وہ بشریت کے منکر ہیں، وہ تو بس نبی کریم کو نور مانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یہ چکر ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے ساتھ ایک ہاتھ ہوا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میری گفتگو کا جو آغاز ہے آپ کے لیے شاید اجنبی ہوگا، لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس سے ایمان بھی پختہ ہوگا، عقیدہ بھی درست ہوگا۔ ایک چکر دینے والا سوال تیار کیا گیا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جناب جب بھی ہمارے علماء تقریر کر رہے ہیں پرچی آ گئی، بتائیے نبی کریم نور ہیں یا بشر ہیں؟ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ سوال چکر دینے والا کیا ہے؟ تو بڑا سیدھا سادہ سوال ہے، ذرا عقیدے کی وضاحت کے لیے پوچھا جاتا ہے، بتائیے نور ہے یا بشر ہے؟ اس میں چکر کیا؟ خامخواہ آپ لوگوں کو خود چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کروں گا اس کو سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سے سوال کروں، آپ بتائیے آپ مرد ہیں یا انسان ہیں، تو آپ کہیں گے کہ عجیب بونگا سوال ہے، یہ کیا تو کہ ہم مرد بھی ہیں ہم انسان بھی ہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ جی ہم مرد ہیں تو انسان نہیں ہو سکتے اور انسان ہے تو مرد نہیں ہو سکتے؟ مرد ہونا انسان ہونے کے خلاف نہیں اور انسان ہونا مرد ہونے کے خلاف نہیں، ہم مرد بھی ہیں ہم انسان بھی ہیں۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ انہوں نے چکر یہ دیا کہ جناب جب سوال کیا گیا بتائیے نبی کریم نور ہے یا بشر ہیں، تو جو سنی عالم تقریر کر رہا ہے اس نے سوچا کہ یہ سوال کرنے والا میرے آقا کریم کی نورانیت کا منکر ہے، تو اس نے پھر جوش میں آ کے آقا کریم کی نورانیت کا ثبوت پیش کرنا شروع کیا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی، ثابت کیا دیکھو آقا کریم نور ہیں، احادیث پیش کی اور بتایا کہ آقا کریم نور ہیں، صحابہ کرام کے فرامین پیش کیے، دیکھیے آقا کریم نور ہیں، اور علماء امت کے وہ اقوال پیش کیے، دیکھیے آقا کریم نور ہے۔ اب سوال تھا بتائیے نور ہیں یا بشر ہیں؟ جواب ملا نور ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ نور ہیں بشر نہیں ہیں۔ دراصل یہ دھوکہ ہے، میرے آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ جو بشریت کا انکار کرے وہ کفر کرے گا، کیونکہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ لیکن ابھی آپ کے ذہن میں خلیش ہوگی، سوال ہوگا کہ جناب بات تو ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بشر ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ یارو جھگڑا یہ ہے کہ ہم تو بشر مانتے ہیں، وہ نور نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے، بھئی جب وہ بشر ہے تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے چونکہ اس پوری آیت پر جو تلاوت کی ہے کلام کرنا ہے، لیکن یہ کہ خلاصہ میں پہلے ہی پیش کر دوں تاکہ کہیں کوئی کنفیوژن نہ رہے اور کہیں کوئی پیاس نہ رہے، مسئلہ یہیں پہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے
کہ جیسے میں نے سوال کی وضاحت کی کہ ہم انسان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، آقا کریم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. نور ہونا بشر ہونے کے خلاف نہیں، بشر ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں. لیکن اتنی بات سے آپ کی تسلی نہیں ہوگی، اس کی وضاحت کرتا چلوں. بھئی آپ تو بشر ہیں نا، یا کوئی اور مخلوق ہے؟ بشر ہیں. اب یہ بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور کاسہ سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یارو تو اگر ہم جیسے ذلیل اور حقیر انسان کے اندر اللہ نے نورانیت اور بشریت کو اکٹھا کر دیا ہے تو آقا کریم کی ذات میں نہیں کر سکتا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے، میرے آقا کریم نور بھی ہیں، سرکار بشر بھی ہیں. لیکن اب سوال ہوگا کہ جناب وہ تو اللہ نے جو کہلوایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں بشر ہی تو ہوں. پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ چلیے اب اس آیت پر کلام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آیت کا آغاز ہوا قل سے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے. آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ آج کل تو وزیر اعظم ہے، پہلے وزیر اعلیٰ تھے تو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلاتے تھے. ایسا ہی ہے. اگر وہ یہاں آئیں اور لوگ ان کو خادم اعلیٰ کہہ کے پکارے تو کیا خیال ہے ان کے ساتھ کہنے والے کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا. کوئی کہے گا تو اس کو خود معلوم ہو جائے گا. حضرت کیسے ہیں آپ؟ مزاج بخیر. اسی طرح جیسے ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے. تو جس کسی قوم کا سردار ہو اس کو لوگ خادم خادم کہہ کے پکارے تو کیا یہ کوئی معقول بات ہوگی؟ کیا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو سراہا جائے گا، کہا جائے گا ہاں جی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں؟ نہیں. ان کو کہا جائے گا کہ بھائی وہ ہمارا سردار ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہا گیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ سردار جو ہوتا ہے قوم کا وہ ان کا خادم ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو خادم کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ کہ قوم اس کو اپنا خادم کہنا شروع کر دی، یہ بات پلے نہیں پڑتی. تو رب کائنات نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے. ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کو بشر بشر پکارتے پھریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زبان کے حوالے سے بات کریں، ابھی میں زیادہ علم کی گہرائی میں نہیں جا رہا، ذرا آیت پر اس حوالے سے بھی کلام کریں گے تاکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے. لیکن یہ عمومی بات ہے جو کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بول چال کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اس کے پس منظر میں بات سمجھی جاتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو پسندیدہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو، دفع کرو، جانے دو، بندہ بشر ہے، کہتے ہیں نا. اب یہ بتائیے کہ بندہ بشر جب کسی کو کہتے ہیں تو اس کی تعریف کے لیے کہتے ہیں یا اس کے لیے ذرا کچھ جو اسے خامی ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں؟ یہ تو محاورہ ہے نا، یہ تو بات چیت کا ایک انداز ہے، سلیقہ ہے. اس گفتگو کا ذائقہ تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نا. تو جب ہم کسی کو اگر اس طرح کہیں کہ بھئی بندہ بشر ہے، چھوڑو، جانے دو، دفع کرو، تو دراصل اس مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑو، اس بات کو جانے دو، اس کو زیادہ رگڑنے کی کوشش نہ کرو، بندہ بشر ہے، انسان ہے، بے خطا ہوئی جاتی ہے. یار وہ آقا کریم کو بشر بشر کہنے والوں، آخر آقا کریم سے کون سی خطا ہوئی ہے جو تم تلے ہوئے ہو ان کو بشر بشر کہنے پہ؟ یہ محاورے کی بات. اب آگے چلیں. قل اے محبوب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہی تو ہوں. انما حسر ہے کہ بس میں تم جیسا بشر ہی تو ہوں. اگر یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا اے محبوب کہہ دیجئے میں بشر ہوں. نہیں، کہلوایا تم جیسا بشر ہوں. اس کے اندر جو حکمت تھی اس کی طرف تو لوگوں نے توجہ کی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیے فرض کیجئے اللہ نے آپ کو کوئی فرزند عطا فرمایا ہے، بڑا ماشاءاللہ جیالہ ہے، جیدار ہے، طاقتور ہے اور سمجھدار ہے، اور آپ اس پر فخر کرتے ہیں میرا بچہ جو ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اس کی. تو آپ کسی دن اپنے دوستوں کے سامنے ذرا تھوڑی سی اپنے بچے پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو شیر جیسا ہے.
کوئی ساتھی کہتا ہے کہ یار ذرا یہ شیخی بھگا رہے ہیں، ان کی ذرا ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا آپ کا بیٹا شیر جیسا ہے تو اس کی بھی دم ہے. کہا کہ بھائی میں نے یہ کب کہا؟ کہا جی آپ ہی کہہ رہے تھے شیر جیسا ہے. تو ظاہر ہے شیر کی تو دم ہوتی ہے نا، تو آپ کے بیٹے کی بھی دم ہوگی. اچھا کیا وہ بھی ننگا رہتا ہے؟ کمال ہے، میں نے یہ کب کہا؟ کہا جی ابھی آپ کہہ رہے تھے شیر جیسا ہے، تو شیر کو کبھی آپ نے ٹیلر ماسٹر کے پاس سوٹ کا ناپ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا جی آپ کا بیٹا جو ہے کیا وہ بھی بغیر نکاح کے اسی طرح وقت گزارتا ہے؟ ان کا بھائی یہ تم عجیب بات کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو. ان کا جی میں الزام نہیں لگا رہا، آپ ہی کہہ رہے تھے میرا بیٹا شیر جیسا ہے. تو آپ نے کبھی کسی شیر کے نکاح کے چھوارے کھائے ہیں کبھی؟ اسی طرح وہ کہے کہ جی آپ کا اگر بیٹا شیر جیسا ہے تو وہ بھی پھر چیر پھاڑ کرتا ہوگا، کچا چبا جاتا ہوگا، وہ بھی درندہ ہوگا. وہ کہے گا بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں. کہے کیا مطلب ہے؟ وہ کہے گا کہ بھائی سیدھا سادہ مطلب ہے کہ میرا بیٹا بہادر ہے اور شیر بہادر ہوتا ہے، تو صرف یہ ایک وجہ ہے، ورنہ اور تو کوئی بات نہیں ملتی. کیا شیر کی اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، صورت ملتی ہے، جسامت ملتی ہے، طور طریقے ملتے ہیں، عادات اطوار ملتے ہیں، خوراک ملتی ہے، آواز ملتی ہے، شجرہ نسب ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، جسمانیت ملتی ہے، کیا ظاہر ملتا ہے، کیا باطن ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. صرف ایک چیز ملتی ہے، کیا ہے؟ کہ شیر بہادر ہوتا ہے، بیٹا بھی بہادر ہے، اس لیے کہہ دیا شیر جیسا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ملتی. اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ میرا محبوب پھول جیسا ہے، تو اگر کوئی کہے کہ اچھا آپ کا محبوب پھول جیسا ہے، گملے سے توڑا ہوگا، شاخ پہ لگا ہوگا، کھاد بھی ڈالتے ہوں گے، پانی بھی دیتے ہوں گے. وہ کہے کہ بھئی عجیب بات کرتے ہو، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کہے کہ بھئی مذاق کیا ہے؟ بھئی پھول تو اسی طرح پھلتا پھولتا ہے نا. حضرات مکرم اگر محبوب کو پھول جیسا کہا تو سمجھ گئے کہ نہ ظاہر ایک جیسا، نہ باطن ایک جیسا، نہ شکل ایک جیسی، نہ صورت ایک جیسی، نہ زبان، نہ لب و لہجہ، نہ شجرہ نسب، نہ عادات، نہ اطوار، نہ سیرت، نہ کردار، نہ شب و روز، نہ لیل و نہار، کوئی چیز ایک جیسی نہیں. صرف اتنی بات ہے کہ پھول حسین ہوتا ہے اور محبوب بھی حسین ہے. صرف اس وجہ سے محبوب کو پھول جیسا کہہ دیا، اور تو کوئی بات نہیں ملتی. یارو جب اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہی تو ہوں، تو یارو ہمیں سوچنا تھا نا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر، تو کس بات میں ہم جیسے ہیں؟ یہ آپ بھی سوچ لیجئے. مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. بھئی آپ پوچھئے آپ کا ظاہر کیا نبی پاک جیسا ہے؟ میرے آقا کریم تو وہ ہے کہ جن کو اگر ایمان اور محبت سے دیکھا تو صحابی بن گیا، اور کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا آپ کی شکل ایسی ہے؟ تو پتہ چلا ظاہر آقا کریم جیسا نہیں. کیا باطن آقا کریم جیسا ہے؟ میرے آقا کریم وہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن نازل فرماتے پہاڑ پر تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، تاب نہ لا سکتا. اور یہی سارا قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے آقا کریم کا قلب مبارک اور آپ کا باطن تو وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں پہاڑ کچھ نہیں ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نہ ظاہر ہم جیسا، نہ باطن ہم جیسا. کیا آپ کا اخلاق ہم جیسا ہے؟ ہماری سیرت کردار کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا پناہ مانگتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار جو آج کل جو مسلمان ہیں نا اللہ ان سے محفوظ رکھے، ان سے تو بہتر ہے وہ جو لوگ جو ان کو آپ کافر کہتے ہیں نا، جن پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، جن کو جہنمی کہتے ہیں کہ اس کا ایندھن ہے، بس وہ کلمہ نہیں پڑھتے ورنہ تو ہر چیز میں تم سے بہتر ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا کریم کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم کا اسوہ حسنہ سیرت مبارکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کے سیرت مبارکہ کو قرآن خلق عظیم سے تعبیر کرے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو قرآن اسوہ حسنہ قرار دے. اور پھر ایک بات ذرا دوسرے انداز سے بھی سمجھیے، اگر آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہیں تو کیا دن رات نمازیں پڑھے تو وہ راغب ہوگا؟ کیا سارا سال روزے رکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف راغب ہوگا؟ کیا ہر سال حج کرے تو کیا وہ اسلام کی طرف آئے گا؟ ان چیزوں سے نہیں آئے گا. وہ آپ کے کردار کو دیکھے گا، عادات کو دیکھے گا،
اتوار کو دیکھے گا، دیکھے گا کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے. آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ دھوکہ تو نہیں کرتے، آپ ظلم تو نہیں کرتے، آپ لوگوں کا حق تو نہیں مارتے، آپ کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے، منافقت تو نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں دیکھے گا تو وہ آپ کی طرف راغب ہوگا کہ ہاں بھئی یہ اس کا دین، اس کا مذہب، اس کا جو نظریہ ہے وہ بہتر ہے، اس طرف چلنا چاہیے. ورنہ آپ ساری رات مسلح پہ گرا دیں، کافروں کو اس سے کوئی غرض نہیں. ورنہ آپ بتائیے بھئی ایک ہندو ہے، روز صبح کو اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، آرتی اتارتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، تو وہ کتنی عبادت کرتا ہے اپنے اس کی. کیا آپ اس بنیاد پر ہندو ہو جائیں گے؟ نہیں. اسی طرح اگر کوئی کرسچن ہے، ہر سنڈے کو، اتوار کو اپنے کلیسا میں، گرجا میں جاتا ہے اور اپنے پریسٹ کا سیریمن سنتا ہے، گولڈن ٹینٹس آف کرسچینٹی کو، عیسائیت کے سنہری اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح ایک مثالی کرسچن بن کے سامنے آتا ہے، تو کیا اس کو دیکھ کر کہ بھئی یہ کرسچن اتنا اچھا ہے اور گرجا میں جاتا ہے، کہ آپ کرسچن ہو جائیں گے؟ نہیں. کسی کے دین اور مذہب کی وجہ سے اس کی طرف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے عادات، اخلاق، اس کے اطوار، اس کی سیرت، اس کے کردار کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو میرے آقا کریم کی سیرت مبارکہ تو وہ ہے کہ جب ہجرت حبشہ کے موقع پر وہاں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جب ابو سفیان کی سرکردگی میں جو قافلہ پہنچا ہوا ہے، جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی سربراہی میں قافلہ پہنچا ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی بتاؤ، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نبی ہیں وہاں پہ، تو تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یارو ابو سفیان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نجاشی متاثر ہو گیا، اگر وہ ان کی سرپرستی پر آمادہ ہو گیا تو مسلمانوں کو شیلٹر مل جائے گی، پناہ مل جائے گی، وہ ان کی سرپرستی کرے گا اور ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ایسے میں بھئی سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، درمیان میں کوئی جھوٹ بول دیتا نہیں جناب یہ تو ایسے ہے ویسے ہے فلاں ہے. وہاں پہ کون سے جناب وہ واٹس ایپ لگا ہوا تھا یا فیس بک تھی، یا جناب وہاں سے کوئی ان کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا تھا جو اطلاع دیتا کہ نہیں جی یہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن یارو میرے آقا کریم کی سیرت مبارکہ کی عظمت یہ ہے کہ کافر جھوٹے الزام نہیں لگا سکے آپ پر. اس سے بڑھ کر عظمت اور کیا ہو سکتی ہے سیرت کی؟ تو حضرات مکرم، نہ میرے آقا کریم کی سیرت ہم جیسی، نہ صورت ہم جیسی، نہ ظاہر ہم جیسا، نہ باطن ہم جیسا، نہ اخلاق ہم جیسا، نہ عادات ہم جیسی، کچھ بھی تو ہم جیسا نہیں. تو پھر کس بات میں اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشری تو ہوں؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایکچولی ہی از فزیکلی لائک اس، وہ جسمانی طور پر ہم جیسے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نا وہ نور ہیں، انہیں نہیں، وہ جسمانی طور پر جسم مبارک کے حوالے سے وہ کہتے تھے. میں عرض کروں گا چلیے اس بات کو بھی لے لیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو کے بارے میں کوئی مومن انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے پسینے اور آقا کریم کے پسینے کا کوئی میچ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر سوچئے کیا میرے آقا کریم کی جسمانی کیفیت کا ہم جیسی ہوگی؟ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ جسمانی طور پر ہم جیسے تھے؟ یارو نہ ظاہر ہم جیسا، نہ باطن، نہ سیرت، نہ کردار، نہ عادات، نہ اطوار، نہ گفتار، کوئی چیز بھی ہم جیسی نہیں. نہ شب و روز ہم جیسے، نہ لیل و نہار ہم جیسے، کوئی چیز ہم جیسی نہیں. پھر کس بات میں ہم جیسے ہیں؟ سوچنا چاہیے تھا نا. رب کائنات نے بھی گویا اسی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بندے مغالطوں کا شکار ہو جائیں، تو ان کو بتا دینا چاہیے. دراصل اس کا پس منظر ہے اس آیہ کریمہ کا. بھئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، انہوں نے معجزے دکھائے، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، مٹی کی مورتی میں پھونک مارا تو اسے جیتا جاگتا اڑتا ہوا پرندہ بنایا. لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تمام کام جو ہیں یہ کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے. وہ عیسائی، وہ مسیحی دراصل نبی کی عظمت سے واقف نہیں تھے. وہ چونکہ نبی کی عظمت نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا کسی انسان کے، صرف نبی کے بس کی بات تو نہیں، یہ تو اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کا بیٹا کر سکتا ہے. ورنہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ سے رشتہ داری کا سوال کیوں آیا ان کے ذہن میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ معجزے مردوں کو زندہ کر دینا،
مٹی کی مورتی کو جیتا جاگتا پرندہ بنا دینا یہ کسی محض نبی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو الوہیت کا کام ہے، یہ تو اللہ ہوگا یا اس کا بیٹا ہوگا، یہ کام یہ کر کے دکھاتے ہیں، اگر اللہ نہیں تو اللہ کے بیٹے تو ضرور ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اب میرے رب نے گویا یہ فرمایا کہ اگر میرے بندے عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، یہ کارنامے دکھائے، تو لوگوں نے ان کو میرا بیٹا بنا دیا۔ اب یہ میرا محبوب ہے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا رہا ہے، سورج کو الٹے پاؤں پھرا رہا ہے، جانوروں سے سجدے کرا رہا ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھا رہا ہے، ارے درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، بادلوں کو پھاڑ کے دکھا رہا ہے، جانوروں سے سجدے کرا رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی میرے محبوب کو کہیں میرا شریک نہ بنا دیں، خدا نہ بنا دیں، میرا بیٹا نہ بنا دیں۔ تو اے محبوب کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہی تو ہوں۔ تو اب یہ پوچھیں گے کس چیز میں ہم جیسے ہیں؟ تو آگے چلیے، ابھی آیت آگے چل رہی ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ اے محبوب ان سے کہہ دے میرے طرف وحی ہوتی ہے۔ کس چیز کی وحی ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود بس وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اب ذرا قرآن کا انداز بیان بھی دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اور مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں نے ترجمہ کیا کہنے لگے کہ اللہ نے کہا کہ میں تم جیسا بشری تو ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی۔ یہ آیت کے کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ بس اتنا فرق ہے؟ قرآن نے تو یہ نہیں کہا، آیت کے اندر تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا یوں ٹرانسلیٹ کیا جا سکے، بلکہ اب جب کہا کہ یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بس تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یارو یہ توحید ہے نا، درس توحید تو یقیناً ایمان کی بنیاد ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ اگر موقع محل سے ہٹ کے کوئی بات کہے تو مذاق بن جاتی ہے۔ قرآن ہو معاذ اللہ وہ بھی مذاق بن جاتا ہے۔ آپ سوچئے آپ کے گھر، آپ کے پڑوس میں خدا نہ خاصہ کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب آپ گئے تعزیت کے لیے، ابھی میت گھر پڑی ہے، آپ سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے بہت خوش ہوں کہ وہ لوگ اس کے ورثہ؟ ہو سکتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ اسی طرح آپ کے کسی عزیز کے گھر اللہ نے بیٹا دیا منتوں مرادوں کا، آپ گئے مبارک دینے، وہ آپ کی گود میں انہوں نے بچہ دیا کہ جی اس کو دیں، دعا دیں، آپ نے گود میں لے کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا خیال ہے اچھا نتیجہ نکلے گا؟ قرآن کی آیت پڑھ رہے، قرآن ہے، پتہ چلا کہ بے محل قرآن کی آیت پڑھی جائے وہ بھی مذاق بن جاتا ہے، فساد کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو مولا یہ یہاں پر کون سا موقع ہے درس توحید کا؟ آقا کریم جب کہہ رہے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہی تو ہوں، تو یہاں پر یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہکم الہ واحد؟ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہی تو ہوں۔ اب تم اس فکر میں ہوگے کہ کس چیز میں ہم جیسے ہیں؟ نہ زبان ہم جیسی، نہ سیرت، نہ کردار، نہ عادات، نہ اطوار، نہ ظاہر، نہ باطن، نہ شب روز، نہ لیل و نہار، کچھ بھی ہم جیسا نہیں۔ تو کس چیز میں ہم جیسے ہیں؟ تو اے محبوب یہ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی یہ ہوتی ہے کہ تم بھی خدا نہیں ہو، میں بھی خدا نہیں ہوں، تم بھی الہ نہیں ہو، میں بھی الہ نہیں ہوں، تم بھی عبادت کے لائق نہیں ہو، میں بھی عبادت کے لائق نہیں ہوں۔ ارے خدا نہ ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں، خدا نہ ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں، ورنہ کس چیز میں ہم جیسے ہیں؟ بھئی اگر تم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تو ذرا سوچو کس بات میں آقا کریم تم جیسے ہیں؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ یہاں پر رب کائنات نے وضاحت کر دی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر بات میں ہم جیسے ہیں۔ ارے نہیں، اے محبوب کہہ دیجئے وہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بے شک چاند 2 ٹکڑے تو کر سکتا ہوں، لیکن خدا نہیں ہوں، اس کا شریک نہیں ہوں، اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ سورج کو الٹے پاؤں پھرا سکتا ہوں، یہ تمام معجزے دکھا سکتا ہوں، میرے اشارے پر یہ تمام چیزیں محیر العقول، تمہاری عقل کو حیران کر دینے والی یہ ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا نہ ہو میرے معجزے دیکھ کر، میری شان دیکھ کر، میرا اختیار دیکھ کر کہیں تم غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ اور کہیں تم مجھے معبود سمجھ بیٹھو، تو سمجھ لو کہ وہ الہکم الہ واحد، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، میں تو تم جیسا بشر ہی تو ہوں۔ اور کس بات میں تم جیسا ہوں؟ تم بھی خدا نہیں ہو، میں بھی خدا نہیں ہوں، مخلوق ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں۔ حضرات مکرم
یہ میرا تو خیال ہے کہ میں نے جو وضاحت کی ہے، اگر کوئی حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو اس کے لیے تو کافی ہے، ورنہ اگر کوا سفید ہے تو ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جس علاقے میں جس زمانے میں تشریف فرما ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ مکے میں بت پرستی تھی، یا کچھ مجوسی بھی تھے، آتش پرست تھے۔ اب وہ بت پرست ہیں یا آتش پرست ہیں، اچھا یہودی مکے میں نہیں تھے، وہ مدینے میں تھے۔ تو مکے میں جو لوگ ہیں وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کی عادی تھی، اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے۔ بت ان کے سامنے رکھے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، آپ ان کی آنکھوں کے سامنے روشن ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں نہیں دے سکتے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ روزی رزق دینے والے بت نہیں، میرا اللہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم تو انہی بتوں سے ہمیشہ سے روزی رزق مانگتے رہتے ہیں اور ہمیں ملتی بھی ہے، آپ کا اللہ ہوتا آپ ہی کو دیتا، ہمیں کیوں دیتا؟ میرے آقا کریم جس چیز کو بھی اپنے رب کی ذات سے منسوب کرتے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ہمارے بتوں کا کارنامہ ہے۔ تو میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، وہی ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کے لیے دکھائی دینے والے خداؤں کو ماننا یہ ظاہر ہے زیادہ آسان تھا، اور دکھائی نہ دینے والے کو تو آپ ویژوالائز نہیں کر سکتے، اس کا کوئی تصور ذہن میں نہیں لا سکتے، کیا کریں گے؟ میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ یارو میرا ذوق ہے، ایمان ہے، وجدان ہے، اور اگر آپ بھی سوچیں تو حقیقت بھی یہی ہے۔ میرے آقا کریم نے ان سے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں مسجود نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں، پرستش کے قابل نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں تو میں تو معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم تقریر تو میں کر چکا، لیکن ایک نصیحت اور کر دوں، کیونکہ تقریریں کر کے نعرے لگا کے اور جناب اٹھ کے چلے جانا یہ اور بات ہے، کوئی بات پلے لے کے جانا یہ اور بات ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، جیسے میں اسی سے کو ریلیٹ کرتا ہوں جو ابھی تک میں بات کر رہا تھا کہ ہم انسان وہی چیزیں مانتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک مسجد تھی، جیسے ماشاءاللہ آپ کی بڑی پرشکوہ شاندار خوبصورت مسجد ہے، تو کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کبھی جوتوں کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی پنکھے اتار لیتے ہیں، کبھی ٹوٹیاں کھول لیتے ہیں۔ تو اس مسجد میں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی، تو مسجد کی انتظامیہ سر جوڑ کے بیٹھی کہ بھئی یہ کام اللہ کے گھر میں ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں آنے والے تو مسلمان ہیں، کہ ان کو خیال نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر آپ کسی گھر میں چوری کرنے جائیں اور گھر کا مالک جو ہے وہ دیکھ رہا ہو تو آپ چوری کریں گے یا بھاگنے کی فکر کریں گے؟ ظاہر بھاگ جائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ آنے والے شاید ان کو یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ان کو یاد دلانے کی کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے جو مسجد کی انٹرنس تھی اس کے سامنے ایک بورڈ لگا دیا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ جناب اللہ دیکھ رہا ہے، پڑھا تو جو بھولے ہوئے تھے ان کو بھی یاد آ گیا، لیکن جوتیاں پھر بھی اٹھائی جا رہی ہیں اور پنکھے پھر بھی اتارے جا رہے ہیں اور ٹوٹیاں پھر بھی کھولی جا رہی ہیں۔ اب ان کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، بھئی اب کیا کریں؟ تو ان میں ایک بڑا سیزنڈ آدمی تھا، تجربہ کار آدمی تھا، اس نے کہا بھائی اس طرح بات نہیں بنے گی، ایسا کرو کہ یہاں پر ذرا سی سی ٹی وی کیمرے لگا دو اور یہاں بورڈ بدل دو، اس پہ لکھ دو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب انہوں نے جب ایسا ہی کیا تو ایک دن جب لوگ آئے مسجد میں انٹر ہوئے، سامنے بورڈ لگا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب کوئی جوتا چوری نہیں ہو رہا، اب کوئی پنکھا بھی نہیں اتار رہا، کوئی ٹوٹی بھی نہیں کھول رہا، بلکہ اگر کوئی نمازی اپنا والیٹ، اپنا پرس، اپنا موبائل اگر بھول جائے وہ بھی اٹھا کے مسجد کے دفتر میں بھی دے دیتے کہ جناب کوئی نمازی بھول گیا ہے اس کو دے دیجئے گا۔ یارو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا کیمرے کی آنکھ کے دیکھنے پہ یقین ہے۔ جب ہمارے یقین کا یہ عالم ہے تو ایمان کی بھی یہی کیفیت ہے، اور جب ہمارا ایمان اتنا متزلزل، اتنا مجروح ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرات مکرم
یہ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور ایمان تو دراصل ایمان بالغیب ہے. اللہ ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا، غیب ہے. جنت و دوزخ دکھائی تو نہیں دیتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو ان کی ذات مبارکہ نے وہ اثر چھوڑا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا لوگوں نے اس طرح یقین کیا جس طرح یقین کرنے کا حق تھا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے بتایا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے شہید ہوتا ہے تو مرتا نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے زندگی ملتی ہے. اب لوگوں کا صحابہ کرام کا یقین ایسا تھا کہ اب وہ شہادت کی تلاش میں ہیں. میدان کارزار میں اترتے ہیں تو موت کا خوف نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں تو شہادت ہے اور شہادت زندگی ہے. جب اتنی بے خوفی ہوگی تو ظاہر ہے دشمن ان کے سامنے کیسے ٹھہرے گا. تو یہ میرے آقا کریم کے فرامین پر یقین کی بات تھی جس کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ترقی ملی، عروج ملی. اور پھر وہ وقت آیا کہ مسلمان وہ دنیا کی واحد سپر پاور بنے. آج ہمارا یقین ڈاماڈول ہے. اس یقین کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن چلیے میں ذرا اپنے اوپر ضبط کر کے ایک بات اور کرتا چلوں. یہاں پہ ایک جملہ شاید کسی نے کسی عالم کی زبانی سنا ہو کہ باقی انبیاء تمام وہ اللہ کے مظاہر صفات ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر ذات ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے مظاہر صفات، یہ مظہر ذات پتہ نہیں کوئی یونانی دوائی کی معجون کی کوئی ترکیب بتا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ پلے نہیں پڑا. چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند عطا فرمایا. اب سکول گوئنگ ایج کو پہنچا، اب سکول جانا ہے اس کو. تو آپ نے سوچا کہ اگر بچوں کو ذرا تھوڑا سا پڑھا دیں، ذرا حرف شناسی کرا دیں، لیٹرز کو، حروف کو پہچاننے لگیں تو ذرا اس کی کلاس میں اچھی پوزیشن بن جائے گی. تو آپ نے بیٹے سے کہا اور بیٹے ذرا آؤ بیٹھو کچھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں. آپ نے کاغذ قلم اٹھایا، الف لکھا، بے لکھا، پے لکھا. ہاں بیٹے یہ ہے الف، یہ ہے بے، یہ ہے پے. ہاں بیٹے میرے ساتھ پڑھو. بچے نے آپ کے ساتھ پڑھا. آپ نے 10-12 بار ریپیٹ کیا، دہرایا. بچے نے بھی آپ کے ساتھ آواز میں آواز ملائی. آپ کو کچھ تھوڑا تسلی ہوئی. اچھا آج اتنا کافی ہے، باقی کل دیکھیں گے. اگلے دن پھر بلایا بچے کو، بیٹے کل کا سبق ذرا سناؤ. وہ کاغذ اٹھا لیا. ہاں بیٹے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بچہ کورا. تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ تو ہوئے لیکن کہا نہیں کوئی بات نہیں، بچوں پر محنت تو کرنی پڑے گی، کوئی بات نہیں. آپ نے پھر سوچا کہ نہیں بچوں کو ذرا سمجھانا چاہیے. آپ نے کہا دیکھو بیٹے یہ جو ورٹیکل ہے، جو عمود ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، یہ الف ہے. اور یہ بے جو ہے، یہ لیٹی ہوئی شکل جو ہے نا جس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ بے ہے. اور پے کی شکل دیکھو بے سے کتنی ملتی ہے. فرق یہ ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے نیچے 3 ہے. یہ پے ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے. الف بے پے. وہ 15-20 بار پڑھایا اور پھر تسلی ہوئی کہ اب کچھ ذہن نشین ہوا گا. اگلے دن پھر سبق سنا، بچہ پھر فارغ. اب مایوس ہوئے آپ، کہیں بچہ کن ذہن تو نہیں ہے، غبی تو نہیں ہے، ڈل تو نہیں ہے، پتہ نہیں پڑھ لکھ سکے گا یا نہیں. میں نے اتنی محنت کی تھی، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا. اسی انگزائٹی میں بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک دوست آیا. اس نے پوچھا ہاں بھائی کیوں پریشان ہو؟ آپ نے سارا قصہ سنا دیا. اس نے کہا بھائی پریشان مت ہو، بچوں کو پڑھانا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. جو قاعدے بنائے جاتے ہیں خامخواہ نہیں ہوتے. بازار سے قاعدہ خرید کے لاؤ، اس کی مدد سے پڑھاؤ، بچہ پڑھ جائے گا. تو پھر ایک گلیم آف ہوپ، امید کی کرن پھوٹی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کرتے ہیں. آپ قاعدہ خرید کے لائے، بچے کو پڑھانے کے لیے بٹھایا. اب اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف. بچہ دیکھے گا انار کو، پہچانے گا الف کو. ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے. بچہ دیکھے گا بکری کو، پہچانے گا بے کو. ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے. بچہ دیکھے گا پنکھے کو، پہچانے گا پے کو. یارو بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا اور بتایا کہ وہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں. بندوں نے درس توحید پڑھا لیکن فراموش کر دیا، بھلا دیا. رب کائنات نے پھر بھیجا اپنے انبیاء کو اور انہوں نے آ کے بندوں کو بتایا کہ وہ جو ہمارا رب ہے اس کی صفات کے ذریعے اس کی شناخت کرائی کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. وہ اس کی صفات کے ذریعے اس کی شناخت کرائی. لوگوں نے وہ سبق سنا، پڑھا، یاد کیا، کچھ عرصے میں پھر بھلا دیا.
بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو اور گویا یہ فرمایا اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو. دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی سب سے بڑی پہچان ہے اور یہ خود ساختہ باتیں نہیں ہیں. ارے قرآن نے اس سے کہا نا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. اللہ اپنا تعارف خود کرا رہا ہے اپنے محبوب کے حوالے سے. اپنے محبوب کے حوالے سے اپنا تعارف کرا رہا ہے. ایک بات رہ گئی تھی, چلیے وہ جوڑتا چلوں درمیان میں. حضرات مکرم دیکھیے, جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا اللہ نے نبی بھیجنا تھا, کوئی فرشتہ بھیجا ہوتا, ہم جیسا ایک انسان بھیج دیا, یہ کیا بات بنی. اللہ نے قرآن میں جواب دیا, فرمایا کہ اگر ہم نے نبی بھیجنا ہوتا فرشتوں کی طرف تو کوئی فرشتہ بھیجتا. اب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو انسان بھیجا, بشر بھیجا. اب یہ تو قرآن کا استدلال ہے, اس سے تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. لیکن مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف انسانوں کے لیے نبی ہیں؟ آقا کریم کا اپنا فرمان ہے ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے تو ساری خدائی کی طرف, ساری مخلوق کی طرف, تمام موجودات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. اور وہ ایک مشہور آیت تو ہر ایک کی زبان پہ ہوتی ہے نا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور العالمین سے مراد کیا ہے ذرا علماء سے پوچھو. وہ کہتے ہیں کہ چاند, سورج, زمین, آسمان, کوثار, ریگزار, قطرہ قطرہ, دریا, پتا پتا, بوٹا بوٹا, ہر چیز وہ العالمین کے عموم میں شامل ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو العالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا. یارو انسانوں کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا تو انسان ہے, بے شک سمجھ میں آتا ہے. لیکن میرے آقا کریم تو ساری مخلوق کے لیے نبی ہیں, تمام کائنات کے لیے نبی ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ میری آقا کریم کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو ضرور ہے جو باقی تمام کائنات کو بھی کور کرتا ہے, صرف بشریت تو نہیں کرے گی. کوئی ایسا پہلو ہونا چاہیے نا, اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ میرے آقا کریم کی نورانیت ہے. معاف کیجئے بات بڑھتی جا رہی ہے. وہ ابا جی قبلہ کی بات جو شروع کی تھی وہ درمیان میں رہ گئی, اس کو تو مکمل اب کرنا ہی پڑے گا. فرمایا کہ میرے آقا کریم وہ ہیں جن کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا. یہی بات تھی نا, اس کی ذرا وضاحت رہ گئی, یہ کرتا چلوں. دیکھیے میرے آقا کریم نور بھی ہیں, سرکار بشر بھی ہیں. اب یہ بتائیے کہ کوئی بشر کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. اور اگر کوئی ہستی ایسی ہو جو کہ 2 مہینے بغیر کھائے بغیر پیے زندہ رہے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اچھا میرے آقا کریم نور بھی تو ہیں, اور نور کھاتا پیتا ہے کیا؟ نہیں. اور جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ بھئی یہ میز کچھ کھاتی پیتی ہے؟ نہیں. اگر آپ کے سامنے ایک تبرک کی دیگ چڑھا جائے تو آپ کہیں گے بھی کمال ہے, معجزہ ہو گیا, میز نے چاول کھا لیے. تو اسی طرح یہ بتائیے کہ جو انسان ہے, جیتا جاگتا انسان ہے, اس کا اگر جسم کاٹا جائے اور اس سے خون نہ نکلے تو معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے آقا کریم کا شق صدر مبارک ہوا, آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, قلب اتھر نکالا گیا, پھر واپس رکھا گیا, سینہ مبارک سیا گیا. اس سارے پروسیس میں ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا. معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے پہلے جو میں نے مثال دی کہ 2 مہینے تک یوم وصال رکھے نا, صوم وصال, صوم تو روزے کو کہتے ہیں, وصال ملے ہوئے روزے. آپ سوچ رہے ہوں گے یوم وصال تو سنا ہے, صوم وصال کیا ہے؟ ملے ہوئے روزے. 2 مہینے تک ملے ہوئے روزے رکھے, نہ افطاری ہے نہ سحری ہے نہ کھانے پینے کا کوئی پروگرام ہے. معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ بشر ہیں, لیکن نور بھی تو ہیں, اور نور تو کھاتا پیتا نہیں, لیکن آپ تو کھانا تناول فرماتے تھے, پانی نوش فرماتے تھے, تو معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسی طرح جس انسان کا خون نہ نکلے, کاٹا جائے تو معجزہ ہوگا. آقا کریم کا شق صدر مبارک ہوا, اور نور کا خون نکلتا ہے کیا؟ نہیں. اور جس کا خون نہ نکلتا ہو اس کا خون نکلے, معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ اس روڈ کو آپ ذرا کاٹیں اور اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑے,
آپ کہیں گے کمال ہے بھی معجزہ ہو گیا. اسی طرح نور کیا زمین پہ رہتا بستا ہے؟ کیا شادیاں رچاتا ہے؟ کیا بچوں کا باپ بنتا ہے؟ نہیں. یہ ظاہر ہے نور کی شان کے لائق نہیں. لیکن میرے آقا کریم تو نور ہیں اور زمین پہ رہے، بس آپ نے شادیاں کی، بچوں کے باپ بنے، معجزہ ہوا. اچھا کوئی انسان کیا بغیر کسی ایکوپمنٹ کے، کسی خلائی سپیس شپ کے بغیر اور کسی خلائی لباس کے بغیر جناب چلا جائے اوپر اور آسمانوں پر، تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور آقا کریم معراج پر تشریف لے گئے، معجزہ ہوا. یارو پتہ چلا میرے آقا کریم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. ان دونوں حیثیتوں کو پیش نظر رکھو گے تو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پئیں تو معجزہ، نہ پئیں تو معجزہ، خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہیں تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ. ارے اللہ نے باقی نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا اور میرے اور آپ کے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہوں سلام جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام. دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو، دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا. یا الہی صدقہ آل رسول، پیارے رسول، یہ سلام آج دانا ہو قبول. لاکھوں سلام مدینے کے جان، کروڑوں سلام مدینے کے جان پہ، بے حد سلام مدینے کے جان، صلاۃ و سلام مدینے کے جان. شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. امام حضرات تشریف رکھیے. تیرا ذکر کیتا، تیرے محبوب کا ذکر کیتا،
جو طیب کلمات حاضرین مجلس نے پڑھے مولا، جو بیان ہوا تیرے محبوب کی شان مولا، جو بھی اہتمام کیتا گیا جنہاں دوستوں نے مل کے محفل سجائی سرکار دی اللہ کریم جس طرح آن جان والے پہنچے مولا حضور دے غلام انہوں دا آنا قبول فرما، جو اہتمام ہوا اللہ کریم انہوں اپنی بارگاہ قبول فرما۔ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا محفل پاک دا صدقہ حضور دی تمام امت دی بخشش فرما کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس جعل مقام عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماران میں صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ کریم حاجی رحیم بخش صاحب انہوں دی اہلیہ محترمہ چاچا عنایت بٹ انہوں دی اہلیہ محترمہ محمد طارق پرویز بٹ صاحب مرحوم صاحبہ اہلیہ محترمہ حاجی مرزا محمد طفیل صاحب حاجی مرزا محمد شریف صاحب مرحوم بابا جی نور محمد صاحب چشتی گولڈوی سابقہ خادم جامع مسجد شوقت اسلام ملک حاجی بلال احمد صاحب مرحوم حاجی ملک شکور مرحوم ملک خالد بلال صاحب مرحوم رب العزت جو بھی دار فانی کو کچھ کر گئے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سب دی بخشش فرما کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس جعل مقام عطا فرما، مرحومین دیا قبراں نوں مدینے پاک تک کشادہ فرما، قبراں نوں روشن معطر فرما، قبراں تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرما، حشر تے نشر تے میزان تے پرسرات تے حضور صبر کائنات کی شفاعت نصیب فرما، قبراں دے اندر محبوب مدنی دی زیارت تو بار بار مشرف فرما، قبراں نوں تحت نگاہ وسیع فرما، قبراں نوں جنت دے باغاں چوں باغ بنا۔ الہ العالمین ساڈا سب دا مل بیٹھنا، دعا چ شامل ہونا، ذکر پاک چ شامل ہونا، حضور دا میلاد مناونا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ رب العزت ساری خطاواں نظر انداز فرما، زمینی آسمانی بریات و وفات تو محفوظ فرما، ذہنی جسمانی مالی روحانی دینی دنیاوی اخروی پریشانیاں دور فرما، شیطان دے شر تو محفوظ فرما، حاسد دے حسد تو محفوظ فرما۔ اللہ کریم عزت آبرو دے خیر فرما، خاتمہ بال ایمان فرما، صراط مستقیم پہ چلن دی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب دی محبت دے نال سارے سب دے سینیاں نوں منور فرما۔ الہ العالمین وطن عزیز دی خیر فرما، ملک نوں اندرونی بیرونی خلفشار کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین مسلمان جدوجہد آزادی دی جتھے تے کوششاں کرنے اللہ کریم کامیابی کامرانی عطا فرما، بالخصوص مقبوضہ کشمیر اور فلسطین دے مسلمانوں نوں آزادی نصیب فرما۔ الہ العالمین ساڈا جو بھی ساوان اللہ کریم سانو حضور دی غلامی چاہوں، اسی زندگی گزاری حضور دی غلامی سانو موت آوے تے حضور دی غلامی اللہ کریم ساڈے دونے جہان بہتر فرما، ساڈے سب دے گھراں چ خیر و برکت فرما۔ اللہ کریم بچیاں نوں رزق حلال وسعت دے نال عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عطا فرما، بے اولاداں نوں صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم جنہاں کو اولاد نرینہ نہیں انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد نوں والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، والدین نوں اولاد نال شفقت کرن دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جائز خواہشات جو اسلام کے مطابق پوریاں فرما، خدا بندہ تو ہی حامی و ناصر، بحال بندگان خویش ناصر، پیچو ہم سے بچائیو ہم کو، نیک جرا اس پر چلائیو ہم کو، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں میرے اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں، تیرے کرم سے میری سلامت زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت زندگی، تو چاہے زندگی کو مٹا دے ابھی ابھی، روزے ازل سے تیری امانت زندگی، لے لے کے تیرا نام جیے جا رہا ہوں میں، سچ پوچھئے تو تیری بدولت زندگی، زندگی ہے ہماری تمہارا کرم، تم رہو مہرباں تو نہیں کوئی غم، نسیمہ جانب بدخا گزر کن، زیہ والم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم بآنجا، فدائے روزہ خیر و بشر کن۔
تو ہی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے منزل کن مشرف گرچ شد جامیز لطفش خدایا ہی کرم بارے دیگر کن ہوائے دیس محبوبہ دے جائیں میرا احوال حضرت نو سنائیں دے لہجہ جان میری تو مدینے کری روزے تو صدقے استقائیں کہیں اس بادشاہ نو یا محمد میرے والوی کرم دی چاہتا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکارنا اننا فی بحر غم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکارنا غریبم یا رسول اللہ غریبم نہ دارم در جہان جس کو حبیبم مرض دارم زیسی علا دوائے مگر الطاف تو باشد قریبم بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم لیکن خوش نصیبم الہی آرزوے دیدہ پرنم نکل جائے محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے وقت نزاع سامنے روزہ حضور کا جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بنی ازہر تو عالم من فقیر روز محشر گزر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر الہی خیر گردانی وقت شاہی وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور ارشہی و زینت فرشہی و قاسم رزقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا